السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، 2025 کا جو سورج ہے وہ غروب ہو چکا، 2026 کا جو سورج ہے وہ بعض ممالک میں طلوع ہو چکا ہے، ہمارے ہاں بھی چند گھنٹوں میں وہ طلوع ہو جائے گا۔ 2025 کی بہت سی یادیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ پروگرام کا وقت اتنا نہیں کہ اتنی تفصیلی بات کی جائے، تو چند ایسے معاملات پر ضرور بات کریں گے جو تاریخ میں پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوئے۔ وہ معاملات کیا تھے، یقیناً اس پر ہم اپنے معزز مہمانوں سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک ہمارے اسپیکر صاحب جو ہے، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب، ان کی ملاقات ہوئی جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں جے شنکر صاحب، ان سے وہ ڈھاکہ میں موجود تھے جب جے شنکر نے آ کر ان سے خود مصافحہ کیا۔ یہ بڑا حیران کن تھا یہ لمحہ بھی، اور یہ جو کچھ ہوا۔ خالدہ ضیاء صاحبہ جو سابق وزیر اعظم تھی بنگلہ دیش کی، وہ رحلت فرما گئیں، ان کی جیسے جنازے اور تدفین کے موقع پر جو نمائندگی کر رہے تھے قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب، وہ وہاں موجود تھے۔ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اڈیالہ جیل کے باہر جو دھرنا روزانہ کی بنیاد پر یا ہر منگل کے منگل چلتا ہے، اس پر بھی بات کی جانے ضروری ہے۔ پہلے میں تعارف کرا دیتا ہوں اپنے مہمانوں کا۔ ہمارے ساتھ اس وقت فلک ناز صاحبہ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور مسلم لیگ نون سے راجہ قمر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہمیں گوہر بٹ صاحب جو ہے وہ اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے۔ فلک ناز صاحبہ، پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا ہے، علیمہ خان صاحبہ نے جو کل گفتگو کی میڈیا سے، وہاں پر وہ واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ 6-7 خواتین صرف یہاں بیٹھی ہوتی ہیں، تو اس سے حکومت کو کیا پرابلم ہے؟ کوئی چند لوگ جو ہیں وہ مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، تو اس سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جو ان کا یہ جو کہنا ہے کہ چند افراد، وہ انہوں نے پی ٹی آئی لیڈرشپ سے بھی شکوہ ان کا نظر آیا کہ وہ نہیں بھی آتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر شخص یہاں اپنے دل سے آئے، اور وہ جسے کہہ لیجئے کہ ایک طرح کا شکوہ بھی تھا۔ تو کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اب اس دھرنے پہ مزید جانے کو تیار نہیں ہیں؟ کوئی بہت کم تعداد ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ کم ہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بات کر رہے ہیں اڈیالہ میں جو دھرنا ہوتا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی 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 دیکھیں جی، جہاں تک اڈیالہ جو ہے، اڈیالہ میں جو دھرنا ہوتا ہے، ہم تو کوئی دھرنے کے لیے تو وہاں پر نہیں جاتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے کہا لوگوں کی تعداد کم ہے، آپ کو پتہ ہے لوگوں کی جو تعداد ادھر جو آتے ہیں نا، وہ آپ لوگوں ادھر خود آ کے آپ جب آئیں گے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا۔ وہاں پر لوگ صرف آتے ہیں اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اس کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی شوق نہیں ہے کہ وہاں جا کے اس سرد راتوں میں وہاں جا کے دھرنا دے دے۔ ہم جو ہے، اگر خان صاحب کی بہنوں کو منگل کا دن جو ہے ملاقات کا دن ہوتا ہے، اگر خان صاحب کی بہنوں کو ان سے ملاقات کروانے دے، یا بشرا بیوی کے جو فیملی کو، تو ہم نے کوئی دھرنا کوئی شوق سے تو وہاں پر نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ حکومت جو ہے پتہ نہیں یہ کیوں یہ ہائپ کریٹ کیا ہوا ہے کہ ان کے ملاقات کرنے نہیں دے رہے ہیں، ان کے لائق کو خان صاحب سے ملنے حکومت کا نہیں تو دے رہے ہیں۔ موقف یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد ایک ٹویٹ بھی آتی ہے، وہ گزشتہ ٹویٹ جو آتی رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اور وہاں پر جو ہے کیا وہ چیز آتی ہے؟ جی میں انتشاری سیاست وہاں سے کی جاتی ہے، ایسے پیغامات آتے ہیں جس سے ملک میں جو ہے حکومت کے خلاف یا اداروں کے سربراہان کے خلاف، جس کے بعد یہ جو ہے ملک انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ نہیں کرنے دے رہے۔ 8 فروری کے جو اعلان کر رکھا ہے احتجاج کا یا اسٹریٹ موومنٹ کا، اس وقت تک نہیں ہونے دی جائے گی ملاقات۔ تو آپ دیکھیں میری بات سنیں جی دیکھیں خان صاحب جو ہے اس وقت پاکستان کا نہیں، امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ لوگ شوق رکھتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی کوئی بات سنے، خان صاحب کا کوئی میسج ہو۔ خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے۔ خان صاحب جو میں یہ آئے روز ان کے جو وزراء جو ہے باہر نکل کے جو بیانات دیتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں، اپنے پریس ٹاک کرتے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی چینلز ہیں وہ خان صاحب سے سٹارٹ ہوتے ہیں،
اور خان صاحب سے ختم ہو جاتے ہیں، اور خان صاحب ہی ہے کہ سارے چینلز میں اس کے بغیر نامکمل ہے. تو یہ لوگ جو اتنے زیادہ یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، خوف ہے ایک بندے سے. وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے جو اکاؤنٹ ہے دوسرے ممالک میں ہے، تو یہ تو ان کے پاس پاور ہے، یہ حکومت میں ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے ریسورسز استعمال کرے اور ہمیں بھی بتائے خان صاحب کے اکاؤنٹ کون چلا رہے ہیں اور کون سے ملک سے نہیں، یہ تو چل رہے پاکستان ہیں. تحریک انصاف کو بتانا چاہیے فلک ناز صاحبہ. یہ تو انہیں بتانا چاہیے کہ کس کے پاس اکاؤنٹ ہے، جو خان صاحب کا اکاؤنٹ ہے اس میں کون سی ایسی. نہیں دیکھو الزامات تو حکومت لگا رہے ہیں نا. نہیں، ٹویٹ تو اسی اکاؤنٹ سے آ رہے ہیں نا. دیکھیں حکومت کو چاہیے اپنے پاور استعمال کرے اور ہمیں بھی بتائے کہ کون سے ملک میں خان کے اکاؤنٹ ہے اور کون سے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا راجہ قمر الاسلام صاحب، یہ فلک ناز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب آپ اپنی پاور استعمال کریں، آپ حکومت میں ہیں، آپ کیوں نہیں دنیا کو بتاتے کہ یہ عمران خان صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کہاں سے چل رہا ہے، کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے. اگرچہ کہ انہوں نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ یہ دن بدن تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور علیمہ خان صاحبہ کے شکوے بھی ہیں پی ٹی آئی قیادت سے. اس میں جو پہلی آپ کی جو بعد والی بات ہے اس کو میں پہلے لے لوں کہ ان کے جتنے احتجاج ہیں ان کی پروفائلنگ کرا لیں آپ، پہلے احتجاج سے لے کر اور آج تک میں. تو اس پروفائلنگ میں آپ کو ایک ریگریشن نظر آئے گی، وہ نیچے کی طرف ہی آئے ہوں گے، کہیں اوپر نہیں گئے. چاہے وہ نمبر آف پیپل کے حوالے سے دیکھ لیں، ان کے جذبے کے حوالے سے دیکھ لیں. ابھی لاہور میں جو سب سے بڑا اجتماع جو لبرٹی چوک ویسے بھی مشہور ہے، جب بھی ان کے ہوئے تو وہ تو رائے صاحب وہ کہتے ہیں آپ نے کرفیو نافذ کیا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں آپ نے پورا لاہور بند کر دیا تھا، جو 1100 جو کارکن ہیں وہ گرفتار کر لیے. انقلاب تو اس میں سے چھن کے ہی آتے ہیں جی. دیکھیں سب سے بڑا ایشو یہ ہے، دیکھیں ہم ایک دو اس کا شکار ہیں، کنفیوژن کا. ہم شکار یہ ہیں کنفیوژن کا کہ ابھی وہ گلہ کر رہے ہیں کہ جی ان کو کینٹ میں نہیں گھسنے دیا. یعنی آپ ان آئیڈینٹیفائڈ پیپل، وانٹڈ پیپل لے کے ساتھ چلتے ہیں اور صوبائی اسمبلی میں ان لوگوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں جن کا نہ لسٹ میں نام دیا ہوتا ہے نہ آپ کے سٹاف میں تو وہ آپ دیکھ لیں. پھر جب کینٹ میں گھسنے دیا گیا تھا تو اس کو بھی کہتے ہیں جی کہ ہمیں گھسنے کیوں دیا گیا، کور کمانڈر کے گھر میں ہم گھسے تو گولی کیوں نہیں چلائی فوج نے، تو لہذا ہم نے آگ لگائی تو وہ تو اس لیے لگائی کہ کسی نے روکا نہیں. اور جب روکا جاتا ہے اس پاسٹ اسی کنڈکٹ کو دیکھتے ہوئے تو پھر کہتے ہیں جی کہ روکا جاتا ہے. یعنی اسلام آباد کے درخت بھی نہیں بخشے تھے، آپ کو پتا ہے کہ درخت بھی جلا دیے تھے. اب یہی چیز اڈیالہ جیل کے باہر ہوتی ہے. لیکن لاکھوں کی آبادی، میرا وہ حلقہ ہے اور میں متعدد بار ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی اپیل کر چکا ہوں کہ حکومت یا تو جیل لے جائے یا قیدی لے جائے، لیکن ہمارے علاقے کے لاکھوں لوگوں کو کہ جو وہاں سے اڈیالہ روڈ کو استعمال کرتے ہیں ان کی زندگی عذاب، 50 لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سڑک بند کر دیتے ہیں اور زندگی عذاب بنا دیتے ہیں، اور قانون اور ضابطہ بھی کوئی چیز ہے. لیکن آپ اس پہ آ جاتے ہیں ٹویٹ پہ. میرے نام سے کوئی آدمی جو ہے وہ ٹویٹس کرتا ہے اور چوری کا نام لیتا ہے، وہ چوری چکاری کہتا ہے جی کہ میرے نام سے کرتا ہے. اور میں کہوں جی کہ حکومت اپنی پولیس اپنی پاور استعمال کرے اور اس کو دیکھے. میں اسے ایٹ لیسٹ ڈس اون تو کروں نا، میں ایٹ لیسٹ یہ تو کہوں کہ جی میں جو ہوں وہ میں نہیں ہوں. یعنی پہلی بات تو یہ ہے. تو انہوں نے تو ڈس آن نہیں کیا اور یہ کہہ رہے ہیں وہ ان کے نام کا ٹویٹ ہے. اور وہ بولی کون سی بول رہا ہے؟ وہ بولی بھارتی بولی بول رہا ہے، وہ دہشت گردوں کی زبان اکاؤنٹ بول رہا ہے، وہ فوج کو متون کر رہا ہے، وہ ہماری اس کمانڈر کو کہ جس نے 70 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ قوم کا سر فخر سے بلند کیا 52 منٹ میں جنگ جیت کے، تو وہ جناب اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں انڈرمائن کر رہے ہیں، ان کی انسلٹ کر رہے ہیں. ایک طرف قتل کی کہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس کو بھی ڈس آن نہیں کر رہے اپنے آفیشیل اکاؤنٹس پہ. اور لوگ کہتے ہیں جی بند گلی میں چلے گئے. میں تو اس کو تعبیر کرتا ہوں بند گلی سے زیادہ کسی اندھے کنویں کے، کہ جب اس طریقے سے کسی پارٹی کا کنڈکٹ ہو تو آپ دیکھ لیں کہ وہ انٹرویوز کو چھوڑ دیں کہ انہوں نے بھارتی میڈیا کو دیا، چلیں اور بات ہے. لیکن اب مذاکرات پہ بھی جب آتے ہیں تو حکومت بار بار پیشکش کرتی ہے پاکستان کس مذاکرات پر بھی میں آؤں گا، میں بات ہمارے دشمنوں کے مفاد میں مذاکرات پر بھی بات کرتے ہیں. اس پہ بھی علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب جو بھی مذاکرات کی بات کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے.
اور ان کے اس بیان کو بھی کسی نے ڈس اون نہیں کیا، کسی نے نہیں، نہیں کہا کہ رائے صاحب یہ مذاکرات کی چلو بات بھی کرتے ہیں، لیکن میرا کوشچن یہ تھا کہ کیوں حکومت جو ہے وہ اپنی پاورز استعمال نہیں کر سکتی، کیوں حکومت جو ہے وہ یہ پتہ نہیں چلا سکتی کہ یہ اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے، اور کیوں اس اکاؤنٹ کو بند کروانے میں ابھی تک حکومت جو ہے وہ ناکام ہے؟ دیکھیں جس کے نام سے میں بات شاید سمجھا نہیں پایا کہ جس کے نام سے اکاؤنٹ چل رہا ہے اور وہ اسے اون کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ ہے نا کہ اکاؤنٹ کس کو کون چلا رہا ہے اور کس کا ہے. جی ٹھیک ہے، لیکن جس سے منسوب ہے یا تو ہونا کہ نہیں، لیکن اس کو آپ کے پاس پراکسیز لگی ہوئی ہیں راجہ صاحب، پراکسیز بھی لگی ہوئی ہیں. آپ سٹیٹ ٹو سٹیٹ جو ہے وہ یہ ان سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی یہ کیس لڑ سکتے ہیں، آپ سٹیٹس کو بھی انوالو کر سکتے ہیں. وہ جہاں سے بھی اکاؤنٹ چل رہا ہے وہ کیا وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے یا جو پلیٹ فارم ہے، کیا وہ انکاری ہے اس چیز سے کہ وہ اس کو اکاؤنٹ کو بند نہ کیا جائے؟ کیونکہ سٹیٹ کے خلاف جب ہرزہ سرائی ہوتی ہے یا اداروں کے سربراہان کے خلاف جو ہرزہ سرائی ہوتی ہے، اس وقت تو سٹیٹ کو آگے بڑھ کر اس کو بند کروانے کی کوشش کرنی چاہیے نا. میں پھر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو اکاؤنٹس کسی اور نام سے ہیں، یعنی کوئی آدمی بیسڈ ایٹ یو کے ہے یا کوئی فکٹیشیس اکاؤنٹس ہیں، وہاں پہ تو ضرور سٹیٹ اس چیز کو ایکسرسائز کرے گی. لیکن وہ اکاؤنٹ جو کسی شخص سے کی آئیڈینٹی سے، اس کے بلو ٹک سے، ان کے نام سے ویریفائیڈ اکاؤنٹ چل رہے ہیں اور پھر اس اکاؤنٹ کو وہ ڈس آن بھی نہیں کر رہا، تو پھر تو سامنے پتہ ہے جو بھی کارروائی ہوگی، اگر کارروائی حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے اس بات پہ، تو وہ تو پھر انہی کے خلاف ہونی چاہیے جو ان کے نام سے چل رہا ہے. جو دیگر اکاؤنٹس ہیں اس میں بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت جو ہے انہیں وہ، اور اب میری دانش میں وہ ہو بھی رہا ہے کہ جو اکاؤنٹس مثلا ابھی وہ ایک عادل راجہ کے نام سے ایک شخص ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ وہاں پہ بھی اس مسئلے کو اٹھایا گیا، عدالت میں بھی انہوں نے بھی اسے جو ہے وہ پینلائز کیا، اور اب حکومت پاکستان نے بھی اسے ڈکلیئر کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ تو ہو رہی ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو ایک اسپیسیفک اکاؤنٹ ہے جو پارٹی کے اکاؤنٹس ہیں جنہوں نے وہ ویڈیو اس خاتون کی شیئر کی، تو وہ تو کم از کم آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، ان کے ذمہ داران تو وہی لوگ ہیں کہ جن کے نام سے وہ اکاؤنٹ چل رہے ہیں، بالخصوص جب وہ ٹھیک ہے. مجھے رائے صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو گوہر بٹ صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا، یہ جو ایک بڑا انہونی سی بات ہوئی ہے ڈھاکہ کے اندر، جو جے شنکر نے خود آ کر ہاتھ ملایا ہے، جو اپنی کرکٹ ٹیم کو ہاتھ نہیں ملانے دیتے، وہ خود آ کر ہاتھ ملانے پر مجبور ہو گئے ہیں. ایسا کیا ہوا، ایسی کیا تبدیلی آئی ہے بھارتی پالیسی کے اندر، اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک.